السلام علیکم جی مفتی صاحب، اعجاز انصاری صاحب اور باقی تمام دوست۔ میں ایک ہی میسج میں سب کو جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، چونکہ ملک میں قانون نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، یہ ایک بات، ایک نقطہ تو اپنے پلے باندھ لیں۔ اب کرائٹیریا کیا ہے؟ جب ایس سی پی یا ادر ادارے جو ہے، جب ان کو کوئی بھی شخص کمپلینٹ کرتا ہے نا کسی بھی فورن کمپنی کی کہ جی فلاں کمپنی کام کر رہی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کو ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں کہ جی ان کی ویب سائٹ بلاک کر دی جائے۔ اوکے بھی، ویب سائٹ اگر بلاک ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیا وی پی این سے نہیں کھلتی؟ ون تھنگ۔ نمبر ٹو، نیٹ ورکر، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ایک بات کہی تھی کہ نہ کرتے ہوئے اپراکسیمیٹلی یار کم سے کم بھی اگر تعداد لگائی جائے نا، منیمم سے منیمم بھی تعداد لگائی جائے تو پاکستان میں کم از کم 50 60 70 لاکھ نیٹ ورکر موجود ہیں۔ اور ان نیٹ ورکرز کی بھی قسمیں ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو دیہڑی دار ہیں، جو جمعے کی جمعے کمپنی چینج کرتے ہیں، کوئی مہینے بعد چینج کر لیتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ایک کمپنی جوائن کر کے آیا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو مل جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اے بھی کوئی کمپنی سی تو میرے ساتھ آ، وہ کہتا ہے اچھا یہ ٹھیک ہے، تو وہ رولڈ گولڈ ریزن کے پرسنالٹی میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور پھر حالات و واقعات بھی ملک میں جو مہنگائی کا عالم ہے، آپ کو پتہ ہے ہر بندہ یہی کہتا ہے چل یار جہاں سے چار آنے آ رہے ہیں دیہڑی لگتی ہے لگ جائے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری دیہڑی تو لگ رہی ہے، لیکن جن کے سر پہ میں دیہڑی لگا رہا ہوں، جن کی وجہ سے لگا رہا ہوں، جن کے پیسے میں لگوا رہا ہوں، کل کو جب ان کا پیسہ ڈوبے گا، میرے اندر اگر کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہوئی تو میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ کوئی یہ چیزیں نہیں سوچتا، اور اینڈ پہ ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ یار پھر اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں یہ تو پھر رسک تو ہوتا ہی ہے، اور واقعی کاروبار کے اندر رسک تو ہوتا ہی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سب کو یہ بتا کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ یہ رسک ہے؟ بھائی گھر نہ بیچو، گاڑیاں نہ بیچو، اپنا جمع پونجی ساری نہ لگا دو ادھر، کہ کوئی بتاتا ہے کسی کو؟ اس وقت تو یہی ہوتا ہے نا، وڈے والا پیکیج لگانا ہے، فلانا کما گیا بس صرف تو رہ گیا پیچھے، تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں فیوچر۔ میں نے رات والی بھی اپنی ویڈیو میں ایک چیز بتائی ہے، جتنا ایک میں صاحب بھائی کو سمجھتا ہوں، دنیا دیکھے ان کے بارے میں جو کہتی رہے، لیکن آخر اتنا عرصہ ہو گیا اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور خاص طور پہ جب سے وہ جیل گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنی ملاقاتیں میری ان سے ہوئی ہیں شاید کسی اور کی ہوئی ہو، اور جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں، اور جب بھی ہماری کوئی گفتگو ہوئی، وہ شخص آج بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں باہر تھا، میں باہر سے کمپنی چلا رہا تھا، میں باہر سے چلا سکتا تھا، لیکن میں پاکستان کیوں آیا؟ پاکستان کی محبت کی وجہ سے آیا، میرا ملک ہے بھائی، کب تک آخر میں نے زندگی بار گزارنی ہے؟ تو وہ کچھ اور عزائم لے کے پاکستان میں آیا تھا۔ اچھا پھر اگلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ان کو مس گائیڈ کیا گیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو یہ رستہ دکھایا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، سارا کچھ کریں، ان کی بھی نیت غلط نہیں تھی، فیصلے غلط تھے سیف صاحب کے بھی اور ان لوگوں کی بھی، لیکن ان کی نیت غلط نہیں تھی۔ وہی بات، پاکستان کی محبت، پاکستان کا سرمایہ پاکستان میں رہے اور ایک کانفیڈنس لیول ملے گا۔ اور پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص ایکس وائی زی، میں کہتا ہوں آپ کل کمپنی بنائیں تو کیا کمپنی یا کوئی بھی کاروبار کیا آپ بند کرنے کے لیے شروع کریں گے؟ ہمیشہ گڈ فیتھ کے پہ ہی سارا کام ہوتا ہے۔ تو گڈ فیتھ پہ تھا کہ اوکے کل کو یہ کمپنی اسٹیبلش ہوگی، جب اس کے فزیکل پروجیکٹ ہوں گے تو یہ ایک یونیک چیز آ جائے گی پاکستان میں، اور شاید یہ بنیاد بن جائے گی ملک میں قانون بنوانے کے لیے۔ لیکن پھر مصروفیت اتنی ہوئی کہ پھر یاد ہی نہیں رہا کہ قانون بھی بنوانا ہے، اور پھر اللہ معافی دے جب برا وقت آتا ہے تو پھر غلطی در غلطیاں ہوتی ہیں، دس از دا فیکٹ۔ لیکن اب جس چکی سے پس کے سیف الرحمان خان نیازی نے باہر آنا ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا، ہی ول اسٹے ان پاکستان، وہ پاکستان کے اندر رہے گا۔
باہر نکل کے جہاں اس نے اپنے بینک اکاؤنٹس اوپن کروانے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کی فرسٹ پرائرٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کوئی ایسا وے اڈاپٹ کیا جائے کہ ملک میں قانون بن جائے. اس کے لیے چاہے ان کو سینٹ آف پاکستان میں جانا پڑے، سینیٹر بننا پڑے. یہ میرے ان لفظوں کو یاد رکھیے گا کہ اگر اس کے لیے ان کو خود سینیٹر بننا پڑے تو شاید وہ یہ بھی کر گزریں گے. پاکستان سے محبت ان کی ختم نہیں ہو سکتی. سیکنڈ، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر چینجز آتی ہیں. میں نے رات کی ویڈیو میں بھی بتایا کہ ان کا ایک ڈریم ہے، اب یہ ان کا ایک نیو ڈریم ہے. وہ کہتے جی میاں والی میرا ایک پسماندہ شہر ہے، میرا شہر ہے، میں انشاءاللہ وہاں پہ ایک میڈیکل کالج بھی بناؤں گا، میں وہاں پہ ایک اور بہترین سی کوئی یونیورسٹی کوئی تعلیمی ادارہ بھی بناؤں گا. تو یہ کیا شو کرتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے، وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس ملک کے لیے. شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی کرنے دے. اب اجاز انصاری صاحب والا سوال، میری وہی والی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لے، روزانہ کتنی سمجھ لیں کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. یہ جو فارن کمپنیز ہیں یہ کتنے ڈالرز روز کے ملک سے باہر جا رہے ہیں. کسی نے سوچا ہے؟ یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. ہمارا کام ہے چیخنا، چلانا، منتیں کرنا، ترلے کرنا. نہیں سنیں گے تو یہ سلسلہ جیسے جہاں پچھلے 25-30 سال سے جاری ہے، یہ اگلے بھی 50 سال تک جاری رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. کیا اب تک روک دیا کسی نے؟ آج کی ڈیٹ میں ہی دیکھ لینا کتنی نئی کمپنیز آ چکی ہیں اور کتنی کئی بھاگ چکی ہیں. روزانہ کمپنیاں نئی آ بھی رہی ہوتی ہے، بھاگ بھی رہی ہوتی ہے، لیکن کسی کو کیا پرواہ. یہ ہمارے سوچنے والی بات ہے. ہم جہاں پہ قدم رکھ رہے ہیں، جس پلیٹ فارم میں انٹر ہو رہے ہیں، میں اپنی بات کروں گا. میرا ایک ایمان ہے کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں لکھا وہ میرا باپ قبر سے اٹھ کے بھی لا کے مجھے میری جولی میں نہیں ڈال سکتا. میرے رب نے دینا. میں جو چیز ہمیشہ سوچتا ہوں، کسی بھی شخص کو اگر میں نے زندگی میں کبھی بھی کچھ پریزنٹ کیا ہے تو میں نے یہ سوچ کے کیا ہے کہ آج یہ میری شکل دیکھ کے آ رہا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کو بلنڈر ہو گیا تو میری کیا فیس ویلیو رہے گی؟ کیا میں اس کو شکل دکھانے کے بھی قابل رہوں گا؟ اگر آپ بھی یہ کام سوچ لیں. وقتی مجبوریاں یہ وقت کا حصہ ہے، یہ زندگی کا اپس اینڈ ڈاؤن ہے. مجبوریاں ہوتی ہیں، غربت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جہالت ہے. معذرت کے ساتھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، الف بے کا پتہ نہیں ہے کہ نیٹ ورکنگ ہوتی کیا بلا ہے. اگر کوئی شخص نیٹ ورکنگ کو واقعی سمجھ کے کام کرے نا، اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جوائن کس کو کر رہے ہیں. آپ جس بس میں بیٹھ رہے ہیں، جس ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا ڈرائیور کون ہے بھائی؟ جس جہاز میں آپ بیٹھ رہے ہیں اس کا کیپٹن کون ہے؟ اس کی ایکسپرٹی کیا ہے؟ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اس کا تجربہ کیا ہے؟ اس کا نالج کیا ہے؟ تو زندگی کا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ویل ایکسپیرینس شخص کے ساتھ جڑ گئے تو پھر وہ ریلوے والے انجن والی مثال ہے کہ آپ نے صرف اس کے ساتھ ٹو چین ہونا ہے. جہاں جہاں وہ انجن پہنچے گا آپ کا ڈبہ ساتھ ساتھ آگے منزل پہ پہنچے گا. تو یہ صورتحال ہے. دعا کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ صاحب بھائی باہر نکلیں گے تو ڈیفینیٹلی ہی ول ٹرائی ہز بیسٹ کہ پاکستان میں قانون بننا چاہیے ہے. قانون نہیں بنا تو پھر جسے کہتے ہیں نا اللہ دی مرضی، پھر بندے تو کیے گئے. تو پھر جنہوں نے کرنی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ فارن کمپنیز کریں گے. لوکل کمپنی کو کوئی بھی شخص ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرے گا. ریزن کہ تجربات سامنے آ گئے نا، پریکٹیکل سامنے آ گئے. جس نے لوکل کمپنی بنائی وہ اس کی جتنی مرضی نیت ٹھیک ہو، لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ پھر رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا اپنا حشر کیا ہوا اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے والوں کا حشر کیا ہوا؟ اس سے بھی اگر کوئی شخص اگر سبق نہ سیکھے، پھر بھی اگر وہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو کوئی شخص کسی کو نہیں روک سکتا. یہ ہر شخص کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے. میسج کافی لمبا ہو گیا لیکن میں نے سوچا کہ میں تفصیلی جواب آپ تمام احباب کو بیک وقت دے دوں، اور اپنی دعا میں ضرور یاد